والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم تساں کہ میں اج دی محفل میلاد پاک کے اندر حاضر ساڈے بھائی نے نیا مکان بنایا اور اس مکان کے اندر لجپال نبی کی محفل میلاد منا کے کہ اس بات کا اعلان کیتا کہ سن جو کچھ ملیا ہے مدینے والے رسول دا صدقہ ملیا پیار نرکول رسولان اے برانڈے علی حال کل گفتگو
برانڈے والی گفتگو حل چل ساری مکمل ختم فرماؤ اور اندر کوئی بندہ بھی نہ رہو، محفل آ جاؤ۔ یہ اگر محفل نہیں سکھاندی تو تھوڑی دیر واسطے باہر کہہ ختمی کرنا، اندر کوئی بندہ نہ رہے، ایمانداری کے نال اندروں آواز نہیں آنی چاہیے۔ اساں اہل ایمان دا یہ عقیدہ ہے، غور نال دو چار گلاں سننی، لمبی تقریر بانگ نہیں سنانی۔ اساں اہل ایمان دا یہ عقیدہ ہے، سانو جو کچھ ملے ہے مدینے والے محبوب دا صدقہ، اسی تے کی چیز ہے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جس نو جو بھی شان ملی ہے زہرا دے بابا محمد کریم دا صدقہ بہت کو بے شک بے شک۔ اے تھوڑی جی تقریر ٹور لگو، زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا، بات سمجھیں۔ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس بات کو مند ہے اور یہ ہوتے ہر نبی التجا بھی کرتا ہے، ہر نبی یہ ہوتے فخر بھی کرتا ہے، التجا بھی کرتا ہے، التجا کرتا ہے ہر نبی کے مولا جس طرح میں نبوت رسالت عطا فرمائی آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہ دعا کر دے مولا جس طرح میں نبوت عطا فرمائی رسالت عطا فرمائی میں نبوت رسالت عطا پینا کے کائنات تمام انسانت و افضل دی اعلیٰ بنائی، شان والا بنائے، عزت والا بنائے، مقام والا بنائے، تقدس عطا کی گئی، تفضل عطا کی گئی۔ مولا اے بھی تیرا شکر ہے، مولا میں شکر ادا کرا، شکر ادا کردہ کردہ میری ظاہری زندگی دے ایام مکمل ہو سکتے ہیں، پر جیڑی تمہیں شان نبوت رسالت عطا کی گئی اے دا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا انہیں کو اور شان بھی عطا فرما دے، انہیں کو اور مقام بھی عطا فرما دے۔ اس کا دین والے میرے کریم رب میرے اتے غور کرم بھی فرما دے۔ یہ کون دعا کر رہے؟ تیری دعا نہیں، میری دعا نہیں، یہ جناب عیسیٰ روح اللہ کی دعا ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی عرض کر دینے اے کریم رب جس طرح نبوت ہے رسالت عطا کی تھی اسی طرح ایک باری محمد عربی دا امتی بھی بنا جس طرح نبوت رسالت عطا فرمائی اسی طرح مصطفیٰ کریم دی امت میں شامل فرما لے۔ کس دی دعا ہے؟ انبیاء کرام دی دعا ہے، مصطفیٰ کریم دی امت کی شان ہے، امت کی مقام ہے۔ یہ جس جگہ پہ جناب علی مکہ مکرمہ ہے، یہ جس جگہ پہ جناب علی ہزاروں کی تعداد دینال، لکھاں کی تعداد دینال حجاج کرام مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک جناب علی محمد عربی کے غلام جوق جردو قبیلہ در قبیلہ
خانہ کعبہ ہوئے گا، خانہ کعبہ دے سامنے جناب عبداللہ دا گھر ہوئے گا، عبداللہ دے گھر دے اندر ایک ایسا مقام ہوئے گا جس مقام دے اندر 12 ربیع الاول دی رات محمد کریم سیدہ آمنہ پاک دی آغوش پاک دی اندر تشریف لے کے آن گے۔ کوئی نبی جناب کنان وچ پیدا ہویا، توجہ میرے بل کرنی ہے، کوئی نبی شام وچ پیدا ہویا، کوئی نبی کس علاقے وچ پیدا ہویا، کوئی نبی کس علاقے وچ پیدا ہویا، ہر نبی دی آمد دا علاقہ الگ ہے، زمانہ الگ ہے، ہر نبی نے اکثر نبی نے کتنے نبیاں نے 70,000 نبیاں نے 70,000 نبیاں نے، ذرا توجہ کرو، 70,000 نبیاں نے اپنے اپنے علاقے میں، کسی نے عراق میں تو سفر کیتا، کسی نے لبنان میں تو سفر کیتا، کسی نے شام میں تو سفر کیتا، کتنے آ کے رکے، آج جتنے مکہ المکرمہ موجود ہے، آج جتنے اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ کی نبی دعا کر دینے، اے میرے کریم رب ساری زندگی دے آخری ایام خانہ کعبہ دے ارد گرد گزر جائیں، مکہ المکرمہ دے ارد گرد گزر جائیں، کیوں گزر جائیں؟ اے رب العالمین خانہ کعبہ کو لے کے سیدہ آمنہ پاک دے حجرے تک، خانہ کعبہ کو لے کے جناب عبد المطلب دے گھر تک، خانہ کعبہ کو لے کے جناب عبداللہ دے گھر دے شہر تک، جتھے جناب علی جتھے اج مقام کے اندر طواف لے کاری دے شمشاد، جتھے 70,000 نبیاں دیا قبرہ موجود نے، کیوں قبرہ موجود نے؟ ہر نبی دی خواہش سی، ہر نبی دی تمنا سی، جدو میری آقا اپنے گھروں نکل کے اللہ دے گھر خانہ کعبہ شریف دے اندر آن گے، چلو جناب علی اسی زندگی میں یار دا دیدار نہیں کر سکے، جدو یار ٹردہ خرامہ نازک انداز دے اندر، کریمانہ انداز دے اندر، رحیمانہ انداز دے اندر، رحمت بھرے انداز دے اندر میرا کریم نبی اپنے گھروں جروں نکلے گا، چل دیا تو خانہ کعبہ دے اندر میرا کریم نبی آئے گا، سامنے جناب علی رستے دے اندر نبیاں دیا قبرہ ہون گیا، نبی عرض کر دے میں رب العالمین اے محمد کریم دی امت دی سعادت ہے کہ امتی جدو قبر وچ جائے گا، آمنہ دلال قبر وچ دیدار کراستے آئے گا، آمنہ دلال قبر وچ دیدار کران واسطے آئے گا، اسی نبی ہے کہ راہ دے اتے سکی قبر بڑھا دے، جدو تیرے گھر میں آمنہ دلال آئے سکی قبر سے کولو گزر جائے گا، کہ یار دے قدم سکی قبر دے سرانے لگ جائیں گے، ساڑیاں قبرہ دی اندر بھی یار دے قدم دی برکت آ جائے گی، اور مسلمانہ تینو لاکھوں مبارکہ ہوں، ایتے نبیاں دی دعاواں نے کہ یار ساڑی قبر تو لگ جائے گا، تو کرو ایتے نبیاں دی دعاواں نے کہ یار ساڑی قبر تو لگ جائے، تیرے وقت میں قربان جاواں، تیرے جناب علی مقدر کہ قسمت میں والے آ جاواں، تیرا مقدر ہے کہ قبر میں تمتی بعد لگ جائے گا، آمنہ دلال قبر میں پہلے تشریف ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ سلامت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب پری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب پری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب پری، جو ہے یہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کسوار والے؟
یہ امتی قبر میں جب جائے گا لجبالی کی ریشم صاحب لجبالی کی اب میں بالکل تھوڑے ٹائم میں لجبالی نبی جی کتنی توجہ فرماؤ یہ میرے پرانے سامنے حالی میں قصو والی نہیں آیا وہ حالی میں قصو والی نہیں آیا سی اے دل اللہ قاسم 90 موڑ کا ساڑھا پہلا عاشق انہیں سارے توڑا دیوانے ہیں جن پہلی محبت کرنا ہے سانو 90 موڑ بیٹھو لیا کے سندے جناب علی پیار کر دے محبت کر دے اللہ نبی محبت دے اللہ نبی محبت قبول فرمائے ذرا توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ یہ امت کی کتنی بڑی سعادت ہے اے نبی جی میرے بڑے جو اے نبی جی امت کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کی جب قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کریم رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ من جناب علی یاریاں تے بڑیاں نے رشتہ داریاں تے بڑیاں نے دلداریاں تے بڑیاں نے ماں دے رشتے جیسا کائنات دے اندر کوئی رشتہ نہیں سارے نوجوان توجہ کرو میرے والے دیکھو بھی صحیح تقریبی سو ماں دے رشتے واسطہ جناب علی ماں دے رشتے جیسا ظفر خطبی صاحب کائنات دے اندر رشتہ کوئی نہیں باپ دے رشتے جیسی بلائی کائنات دے اندر کسی دوست کو نہیں ملدی رشتے دار کو نہیں ملدی جو بلائی اللہ رب العزت نے باپ دے سینے دے اندر رکھیے یہ الگ مزاج ہے کہ باپ دے جناب علی مزاج دے اندر تنقید موجود ہے باپ دے مزاج دے اندر غصہ موجود ہے یہ غصہ کیے یہ اولاد واسطے رحمت شفقت مظہر ہے باپ کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ماں دا نگران بنا کے بھیجی ہے یہ شفقت اولاد تھی باپ کو جناب علی باپ دی شفقت جنی اولاد کو مل دیئے یہ بھی ایک باس ہے ماں دا پیار بھی ایک باس ہے یاران دی یاری بھی ایک باس ہے سلداران دی دلداری بھی ایک باس ہے رشتہ داری بھی ایک باس ہے قبیلے والے بھی قبیل داری بھی ایک باس ہے ساریاں دوستیاں ایک باس ہے ساریاں یاریاں ایک باس ہے ساریاں دلداریاں ایک باس ہے اور محمد کریم دے نال امت دی یاری ایک باس ہے مصطفیٰ کریم دی وفادار باس ہے کائنات دی اندر اللہ دی عزت دی قسم ہے ماں دی وفا دی کوئی وفا کوئی نہیں ہے لکھا کروڑا ماما دیا مانگا مل جان ماما دیا وفاوا مل جان ایک پاسے نے امت نال محمد کریم دا پیار ہے ایک پاسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری علماء اہل سنہ سبحان اللہ توجہ ہے یہ نہیں ہے ذرا غور دے میں آپ سماعت فرماؤ بڑا یار بڑا دلدار بڑا بیلی بڑا دوست بڑا وفادت کر دے دعویٰ کر دے ہندہ بیلیا جتھے تو کلہ ہونے گا میں نو اپنے ارد گرد پانے گا میں نو تو اپنے سینے دا زور پانے گا اپنے سجے بازو دی قوت پانے گا بھائی بھی آمن یار بھی آمن پھر آمن بھائیا جتھے یار کے دلدار چھٹ دیان جان گے نا اتھے بابے دا خون کی اممہ دا دکھ آخری یا نہیں آخری توجہ ہے یا نہیں ہے جتھے یار چھٹ جان دلدار چھٹ جان رشتہ دار چھٹ جان معاشرے دار چھٹ جان اتھے ماں دا دکھ باپ دا خون سکتا پیا کا مم ہے فرمایا جتھے پیا بھی چھٹ جان اتھے ماں کے پیو کدی اولاد مکلہ نہیں چھٹے فرمایا کہ جتھے سارے رشتے
سردی لگے گی اینو گرمی لگے گی جدو آخری ایک تیری قبر تے لان گے اتو تیرا دل گھبرائے گا مدینے جو آواز آئے گی علماء گھبرانا نہیں سب نو وڈا لجھال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریہ، حاجی خواجہ قطب فری، علماء اہل سنت۔ پھر ذرا ایمانداری دے نال دسو پھر جگہ جناب علی دلداری دے نال دسو پھر پیار تے محبت دے نال دسو پھر جدو اندھیری قبر دے اندر جتھے کوئی بھی نہیں ہوئے گا جتھے ماں باپ دوست رشتہ دار بیوی بچے بھائی بہنا یار دلدار کوئی سیاسی لیڈر کوئی علاقے دا بندہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک تو ہوئے گا ایک مدینے دا والی ہوئے گا جدو دل گھبرائے گا میرے آقا قبر دے اندر آکے غلام نو بھٹ کے سینے لان گے میرے آقا فرمان گے غلاماں پریشان نہیں ہونا غلام عرض کرے گا سونیا میں زندگی دے اندر سنیا سی جدو میں قبر وچ جاواں گا تسی تشریف لے آؤ گے سونیا میں تے گنہگار بھی بنا سونیا میں تے سیاکار بھی بنا آقا میرے جرم بڑے نے فرمایا تیرے جرم ایک پاسے آج تیرے جرمانوں نہیں ویکھیا جائے گا تیرا کریم نبی تیرے نال وفا کرنے واسطے اس مقام سے پہنچی ہے جتھے ماں باپ بیٹا بیٹی بھائی بہن رشتہ دار قبیلے دار نہیں ہوں گے اتھے آمنہ دا لال تشریف لے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت مولانا صاحب، بہت کمال، بہت اچھے۔ پھر فرشتے آ جائیں جی بسم اللہ۔ جو ہے یہ نہیں ہے مولوی آکھیا جی مولوی صاحب او میاں جٹو قبر میں کیڑی ہون گے مکوڑے ہون گے یہ ہوئے گا ازی کیا مولوی صاحب سچی بات ہے کیڑے بھی آن گے مکوڑے بھی آن گے مگر کیڑے مکوڑے اہل بیت اطہار کے منکران دی قبر میں جان گے صحابہ کے دشمن جان گے اے آل سنت کے صحابہ دے بھی نوکر نے حسین دی آل دے بھی خادم نے تے کیڑے مکوڑے بدبختاں دی قبر جان گے ساڈی قبر وچ کیڑے مکوڑے نہیں جان گے مدینے والا رسول آئے گا یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ بہت کو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جو ہے یہی جی جی بسم اللہ۔ پھر اس تنہا قبر دی اندر میرے والے توجہ کرو تنہا قبر دی اندر جدو پوچھیا جائے گا نا من ربکا ما دینک سنا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑا ہے ایک جواب دے ہر قبر والا دے گا اور جیڑا تیسرا سوال کیتا جائے گا نا او دا جواب او ہوئی دے سکتا ہے جیڑا ایتھے نبی نو زندہ سمجھدا ہے ایتھے نبی دی شاناں دا اعلان کردا ہے جدو کیا جائے گا نا ما کنت تقول فی حق آخر رجل محمد اس محمد کریم دے بارے دنیا وچ کی کہندا سی کہ ہن جواب وہ ہوئی دے گا جدا جناب علی قاری ریشم صاحب تسی پڑھ لینا تو نہیں یاد ہوئے گا ہن جواب وہ ہوئی دے گا کہ تو جناب علی دنیا دی اندر کہندا سی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی جواب ہوئی دے گا کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم تو اعلیٰ کوئی نہیں کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم تو اولا کوئی نہیں کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم تو زیادہ شان والا کوئی نہیں کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم تو زیادہ افضل والا افضلیت والا کوئی نہیں
تقول في حق هذا الرجل محمد اس محمد کریم دے بارے کی جان لے کہ غلام فرشتیاں نو کرے گا ذرا میں نو چھڑ دیو فرشتے چھڑ دے گے غلام میرے آقا دے قدمہ دے گر کے کرے گا فرشتیوں میں کہ مویا ہی جانا سنیا سی جدو سارے چھڑ جائیں گے محمد کریم لجپال میری سب سے آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے رحمت بڑھا کے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت بڑھا کے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کے دو عالم نے رحمت بڑھا کے بھیجا ہر نبی رحمت بن کے آیا اپنے علاقے واسطے رحمت بن کے آیا اپنے زمانے واسطے رحمت بن کے آیا ہر نبی اپنے علاقے واسطے اپنے زمانے واسطے رحمت بن کے آیا آنکھو جدواری آئی آمنہ جلال دی جدواری آئی نبی ابن سلب نسال دی جدواری آئی عبداللہ دے چل دی جدواری آئی دکھیاں دے سجر دی جدواری آئی نبیہ دے نبی دی جدواری آئی رسولہ دے سردار دی جدواری آئی ختم نبوت دے تاجدار دی جدواری آئی رسالت دے تاجدار دی جدواری آئی امام الانبیاء دی جدواری آئی امام المرسلین دی خالق کائنات نے بھی اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی فرق یہ آدم علیہ السلام کی رحمت بن کے آئے تو میرے بلے کرو فرق یہ آدم علیہ السلام کی رحمت بن کے آئے نوح علیہ السلام کی رحمت بن کے آئے آدم علیہ السلام کی رحمت بن کے آئے نوح علیہ السلام کی رحمت بن کے آئے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کی رحمت بن کے آئے عیسیٰ روح اللہ کی رحمت بن کے آئے جدو سارے نبی رحمت بن کے آئے میرے آقا بھی رحمت بن کے آئے تو فرق یہ آپ کو فرق ہے آدم علیہ السلام رحمت بن کے آئے اپنے علاقے واسطے اپنے زمانے واسطے موسیٰ کلیم اللہ رحمت بن کے آئے اپنے علاقے واسطے اپنے زمانے واسطے ہر نبی اپنے اپنے علاقے واسطے رحمت بن کے آیا اپنے اپنے زمانے واسطے رحمت بن کے آیا جدو مصطفیٰ کریم آئے فرمایا سونے اور ہر نبی نو علاقے بند کے دیتے نے اور مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک یہ تیری ساری زمینیں بنان والا خدا ہے بسان والا مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ پنجارے سورت نعرہ حیدر
کیتا توجہ میرے والے کیونکہ رب جاندا ہے آدم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، نوح علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، پیارے موسیٰ کلیم اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ تو میرے آقا آگے خالق نے فرمایا سونیا جڑی نبوت آدم علیہ السلام کو چلی سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سونیا آج تو بات ختم نبوت کا تاج میں تیرے سر پہ رکھ کے اعلان کر چھڑیا ہے مصطفیٰ تو بات